27ویں ترمیم کے حوالے سے ہمارے ساتھ دو اینالسٹ موجود ہیں. انہوں نے سنی گفتگو جو منسٹر آف انفارمیشن نے ہمارے ساتھ ابھی کی. اب جوڈیشری پہ پہلے بات کر لیتے ہیں ویری کوئکلی. آپ نے سنے جواب ان کے منسٹر صاحب کے؟ نصیب، مجھے تو معاف کیجیے گا، ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے لگتا ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن ختم کر دیا گیا ہے. مجھے بہت واضح دیکھیے، جس آئینی ترمیم کو یہ لے کر آئے ہیں اور جو جوڈیشری کا حشر کیا ہے، یعنی اگر ریاست کے 4 ستون میں سے 2 ستون میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ منیزے آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیا جمہوری معاشروں میں، جس کو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت 1973 کے آئین کے بڑے پاسدار ہیں، کیا کسی بھی جمہوری ملک میں اگر عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ یہ کیا جائے تو اسے ہم جمہوری کہہ سکتے ہیں؟ جس انداز میں یہ ترمیم لائی گئی ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہیں. یعنی منیزے بھی پارلیمنٹ میں تھیں، میں بھی تھا. ایک دن پہلے تک، اور یہ میں ان جو عام جو ایم این اے سینیٹرز ان کی بات نہیں کر رہا، جو ان کے پالیسی میکرز ہیں، ان سے جو ملاقات ہوئی، ان تک کو یہ نہیں پتا تھا کہ آئینی ترمیم کیا لے کر آئی جا رہی ہے. ایک طرف تو وزیر اعظم دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم قوم کو جواب دہ ہیں، اور دوسری طرف تاحیات استثناء کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو آپ نے تو ڈیموکریسی کو اور کانسٹیٹیوشن کو بالکل دفن کر کے رکھ دیا. میرا خیال ہے تارڑ صاحب نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ 99% استثناء تاحیات ملے گی پریزیڈنٹ کو. جو انہوں نے کہا بار بار وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کا مطلب ملے گی. پرائم منسٹر کا تو آپ کے سامنے ہے، انہوں نے کہہ دیا مجھے نہ چاہیے، نہ میں نے مانگی ہے، نہ وہ جمہوری عمل ہوگا. تو اینی وے اس پہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے. جو خدشات کا آپ نے ذکر کیا وہی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. منیزہ آپ نے بھی سنا، تو یہ بتائیے گا کہ یہ سوال جو اہم ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ آفٹر آل پارلیمان ہے، اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں پی ایم ایل این ہے، ووٹ کو عزت دو کی باتیں ہیں، یہ سب لوگ ہیں. یہ تو اب آپ مجھے سمجھائیں کہ یہی تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھو نا 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے سر یہ تو امتیاز ہے، انہوں نے اس کو پائلٹ کیا. there is no question about it. Well, thank you so much for having me on the show. جی میں آپ کے پاس جی مظہر کوئک جواب پھر میں منیزہ کے پاس. جی آپ 1973 کے آئین، میثاق جمہوریت اور 18ویں ترمیم تینوں کو رکھ لیں آپ، بالکل، اور پھر دیکھ لیں کہ انہوں نے اس کا کیا حشر کیا. وہ جماعتیں جو میں مسلم لیگ نون کی تو بات ہی نہیں کر رہا. مسلم لیگ نون تو پیداوار ایک جس طریقے سے لائی گئی سامنے وہ ہم سب کو پتا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ میثاق ایک آئینی عدالت کے اوپر فوراً میثاق جمہوریت کی بات کر دی جاتی ہے. کیا میثاق جمہوریت میں صرف یہی چیز ہے؟ 18ویں ترمیم میں کیا مقامی حکومتوں تک اختیارات کو لے جانے کی بات نہیں کی جا رہی ہے؟ مجھے سب سے زیادہ جو صورتحال لگ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کیسے لائی گئی تھی، کتنے پروسیس سے لائی گئی. بالکل، مطلب کوئی درجنوں میٹنگز ہوئیں اور تمام پارٹیز شامل تھیں. اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں ایک حکم صادر ہوتا ہے اور 27ویں ترمیم آ جاتی ہے. اچھا، تو پھر کوئی مانتا بھی ہے؟ مظہر اس پہ میں چاہتی ہوں میں منیزے تو مانتے بھی ہیں نا، یہ تو نہیں کہ جہاں سے آتا ہے حکم، یا اگر ہم کہہ رہے ہیں حکم آتا ہے، پی ایم ایل این مطلب کہ ایکسیپٹ کیا ہے نا، سب پارٹیز ایکسیپٹ کر رہی ہیں. نسیم زہرا صاحبہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گی، مظہر یہ منیزے سے میں پوچھ رہی تھی، میں آپ کے پاس آتی ہوں واپس اگر آپ اجازت. مظہر صاحب اور نسیم زہرا صاحبہ، بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم اینالائز کریں. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے. اب جو 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس نے کیا 26ویں آئینی ترمیم کو انڈو نہیں کیا؟ تو ڈیموکریسی ٹو کلیکٹیو وزڈم کی بات ہے. اگر یہ لوگ 26ویں آئینی ترمیم پہ صحیح تھے تو پھر ان کو 27ویں آئینی ترمیم لانے کی ضرورت نہیں تھی. مگر اگر یہ 27ویں آئینی ترمیم پہ صحیح تھے تو 26ویں لانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچز انہوں نے خود ختم کیے
27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کلیکٹو وزڈم کے ذریعے یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے کی ضرورت ہے تو وہ غلط فیصلہ تھا. سب سے پہلے تو اس بات کو مانیں اگر یہ 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں. کوئی فنڈامنٹل یعنی کہ ٹرن اراؤنڈ تو نہیں ہے اس کو جو 26ویں ترمیم کے تحت جو بینچز آئے اس کو زیادہ پھیلاؤ اس کا کر رہے ہیں نا, تقویت دے رہے ہیں. نہیں, اس کے اندر یہ ہوا, اگر آپ وکیلوں سے بات کریں جو پریکٹسنگ وکیل ہیں وہ کہتے ہیں سارا وقت تو ہم اسی کے اوپر رہتے تھے کہ کیا یہ معاملہ اس بینچ میں جانا چاہیے جو عام عدالتیں یا اس بینچ میں جانا چاہیے. جورسڈکشن کے اوپر بیچارہ پٹیشنر بیٹھا رہتا تھا اور جس بیک لاگ انہوں نے ختم کرنے کی بات کی تھی وہ مزید بڑھ گیا. ہم نے یہ پریکٹیکلی دیکھا. اب مجھے بتائیے یہ ان کے فیصلے رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے بعد میں یہ خود اپنے فیصلوں کے خلاف گئے ہیں, خود روئے ہیں اپنے فیصلوں پہ, تو کیا ان کے فیصلے صحیح تھے؟ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی اسی طریقے سے یہ 27ویں آئینی ترمیم کریں فٹافٹ. اگر 18ویں امینڈمنٹ کے اوپر 1 سال ڈیبیٹ ہو سکتی ہے تو پھر 27ویں آئینی ترمیم پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ باکو سے جو ہے وزیر اعظم ایک خاص لنک کے ذریعے جو ہے وہ کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں, کمیٹیز میں وہ جا رہا ہے اور وائل کمیٹیز میں جا رہا ہے تو وہ سینٹ کے اندر پیش ہو رہا ہے. وائی دا ارجنسی؟ جی مظہر, یہ جو منیزے نے سوال اٹھایا کہ وائی دس رشڈ موو, لیکن تقریباً ہمیشہ ہی رشڈ موو ہوتا ہے. 18ویں ترمیم جو تھی وہ تو بڑی قاعدے کا طریقہ تھا, بٹ ادروائز یہ تو اب ریت بن گئی ہے. آپ کو یاد ہے پچھلی حکومت میں جب پتہ نہیں 12 ترامیم لانی تھی اور پھر نہیں ہوا, پھر آئی تھنک کھانا وانا کیا, وہاں سب نے انکار کیا MQM نے, دین آئی تھنک ہیلپ لی گئی اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت. بتائیے. مجھے نسیم یہ بنیادی طور پہ لگتا ہے کہ یہ اگر جو پورا ماڈل بنایا جا رہا ہے نا سو کالڈ ڈیموکریسی کا, یہ غالباً چائنیز ڈیموکریٹک ماڈل بنایا جا رہا ہے. کس حد تک وہ بنا پاتے نہیں بنا پاتے, جہاں اپوزیشن کا کوئی عمل دخل نہ ہو, اپوزیشن کا کہاں, جہاں جوڈیشری آپ دیکھیں کہ اس میں جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی, آپ دیکھیں کہ اس آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہے. سپریم کورٹ ایگزسٹ بھی کرتی ہے نہیں کرتی. آپ نے ایک آئینی عدالت بنا دی اور اس کے اندر ریٹائرڈ ججز بھی ہوں گے. اس میں ریٹائرڈ جو بھی افسر ہوتا ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتا ہے. آپ ان کو آئینی معاملات دے رہے ہیں جو کمپرومائز ججز ہوں گے. مطلب آپ اس ملک کے ساتھ اس سو کالڈ جمہوریت کے ساتھ جو چیزیں کرنا, بجائے اس کے کہ ہمیں یہ توقع تھی کہ اتنی جدوجہد کے بعد چیزیں بہتر کی جائیں گی, ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یا تو یہ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو بھی, اور جب استثنا حاصل کیوں کرنا چاہتا ہے آدمی کہے کہ ہاں آئی ایم اکاؤنٹیبل بیکاز آئی ایم the ruler of this country, اس لیے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے پیش کرتا ہوں. یہاں ہو یہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو مظہر کون سی جد و جہد, سوری میں سمجھی نہیں, آپ نے کہا اتنی جد و جہد کے بعد یہ ہو رہا ہے, کون سی جد و جہد؟ کون سی؟ میں آپ کی آواز, آپ نے کہا نا اتنی جد و جہد کے بعد یہ آیا تو ہم نے سوچا کون سی جد و جہد؟ جد و جہد ہوئی تھی نا, جنرل ضیاء کے خلاف جد و جہد نہیں ہوئی تھی. اچھا وہ اچھا کیونکہ پچھلے بہت سے سال, اچھا پچھلے سالوں میں اس کی بات کہہ رہا ہوں کہ چیزوں کو دیکھیے نا. اس وقت ہم سب مختلف ادوار میں, ٹھیک, یہی تو ہمارے آدرش تھے جو آپ نے اس طرح کی ترامیم لا کے ختم کر دی ہے. آپ نے ایک ہوپ پیدا ہوئی تھی 18ویں ترمیم, وہ 18ویں ترمیم وہیں اس کی وائلیشن شروع ہو گئی کہ ڈیولوشن آف پاورز نہیں ہوئی, وہ نہیں ہوئی. سندھ میں آپ دیکھ لیں جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے آج تک بتا دیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا ہے کہ نہیں بنا, اور اگر نہیں بنا تو کیوں نہیں بنا. یہ جو سو کالڈ, یہ جو اپنے آپ کو دعوے وہ کرتے ہیں جو شہدائے جمہوریت ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, یہ جمہوریت کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ تو مجھے ہاں, اور یہ تو پاور کی کھیل ہے. مطلب کہ جیسے آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور کی بات کر رہے ہیں جو جنرل ضیاء کے خلاف جو ایک موومنٹ چلی, مطلب وہاں تک تو ٹھیک ہے, بٹ ادروائز میں سینیکل نہیں ہونا چاہ رہی. میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جمہوریت کو
آگے بڑھانے کے لیے کس نے کیا اقدامات کیے؟ اور دوز ہو آر ناؤ ان ٹربل اتنا زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک جنرل بات مجھے بتائیں کہ منیزہ کون سے دور میں آپ نے دیکھا کہ جو جمہوری ادارے تھے، آئی ایم فار ڈیموکریسی، نو کوشچن اباؤٹ اٹ، لیکن یہ بھی مجھے سمجھ آتی ہے کہ ڈیموکریسی کو مضبوط بنانے کے لیے پھر آپ کو مضبوط پرفارمنس بھی کرنی ہے، مضبوط آپ نے جو آپ کے پاس ادارے ہیں وہ آپ اس پہ وہ تو پرفارمنس پھر تو پوری دنیا کے اندر جو پولیٹیشنز ہیں وہاں پہ کبھی کوئی جمہوریت ہو ہی نہ، بیکاز پولیٹیشنز کی پرفارمنس کے اوپر ہمیشہ تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے. مگر میں ایک الاؤ می ٹو سے دس ہیئر کہ دیکھیے ہماری سیاستدانوں کی خاصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی اختیار کو کمزور کر دیتے ہیں. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتی ہوں، چونکہ میں نے انفارمیشن منسٹر طاہر صاحب کا انٹرویو آپ کے ہی پروگرام میں دیکھا تو انہوں نے آسما جہانگیر کی بھی بات کی، آپ نے بھی کی، تو ان کا ایک پرنسپل تھا اور وہ یہ تھا جس کا نام لے کے یہ سارے الیکشنز بھی لڑتے ہیں کہ جی سینیورٹی پرنسپل جو ہے اٹ از دا لیسٹ اوپن ٹو مینیپولیشن. تو اسی لیے سینیورٹی پرنسپل کو انہوں نے پہلے سے ہی 26ویں آئینی ترمیم میں کمزور کر دیا ہے اور اب بھی یہ اس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. جو ٹاپ آپ کے ججز ہیں وہ سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے ایگزیکٹو کے چوائس سے آگے آ رہے ہیں. وہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ بنے گا اور اس کے اندر یہ اس لیے بنے گا کیونکہ بہت سارے وکیل یہ کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل کیسز تو خاص طور پہ اسٹیٹ کے خلاف ہوتے ہیں، تو اسٹیٹ ایک پارٹی ہے اور اگر پارٹی ہی چوز کر رہی ہے ان ججز کو جنہوں نے اس کے اوپر ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے اس کیس کے اوپر، تو پھر اٹس اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو یہ تو ایک عام انسان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس کے اندر آپ کو وکیل ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے. بات سپریم کورٹ کی نہیں ہے. اور نسیم زہرا صاحبہ میں ادھر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے جو ججز رہے ہیں انہوں نے جس قسم کی ججمنٹ دی ہے اس کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں جس طرح عبد حسن منٹو صاحب، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی کسی جج نے کوئی اچھی ججمنٹ نہیں دی، میں اپنی فنگرز پہ کاؤنٹ کر سکتا ہوں کہ کنہوں نے اچھی ججمنٹ دی. تو یہ تو ہونا ہی تھا ان کے ساتھ، اس لیے چونکہ جس طریقے کی انہوں نے ججمنٹس دی اور جو ان کی ریپوٹیشن انہوں نے بنائی تھی something was coming their way. So you are saying کہ the problem is on both sides. Concluding comment مظہر آپ کا. دیکھیے یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جتنے اور جو اس کا حصہ ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو اس وقت حکمراں ہیں، اور نسیم میں ان صاحب کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا جو مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی، اور ہی واز کوٹنگ مریم نواز. یہ یاد رکھیے گا میں آپ سے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہی واز کوٹنگ مریم نواز صاحبہ، اور انہوں نے یہ کہا، میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ پنجاب میں حکومت بہت کام کر رہی ہے لیکن مسلم لیگ نون کہاں ہے، کیونکہ پارٹی اور حکومت دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی پارٹی تو آلموسٹ گراؤنڈ پہ ڈیمولش ہو گئی ہے. اب اگر ہم حکومت کی سطح پہ بہت سے کام کریں گے تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ شاید پارٹی بھی ریوائیو ہو جائے. اب اگر یہ چیزیں ہیں آپ اندازہ کریں اور اس چیز کو سامنے رکھیں، یہ کل ان کے ہی خلاف استعمال ہوگی یہ 27ویں ترمیم، یہ یاد رکھیے گا. اس سے پہلے اینٹی ٹیررزم کورٹ کا سب سے جو میجر اطلاق ہوا تھا وہ خود نواز شریف صاحب پہ ہوا تھا. سیڈیشن کے کیسز یعنی یہ لوگ یہ ریلائز نہیں کرتے کہ جو آج یہ کر رہے ہیں وہ کل ان کے گلے پڑے گا. اچھا جی انفارچونیٹلی سب کی نظر میں آج ہی آج ہے اور آج بھی کل ہے اور کل بھی پرسوں ہے، تو آج ہی ہے. ایوری تھنگ از ایز شارٹ سائٹڈ ایز اٹ کین بی، اور یہی تو ٹریجڈی ہے. بٹ بہرحال اب جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں اور جس طریقے سے بھی جا کے بیٹھے ہیں اس وقت انہوں نے اپنے سر یہ لے لی ہے کہ وہ یہ کریں گے، تو بس پھر دیکھیں. خاص طور پہ جو جوڈیشری ہے اس کے حوالے سے تو سوال جو ہیں وہ بالکل برقرار رہیں گے، اور پھر جسٹس اور سسٹم اور اکاؤنٹیبلٹی کا کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے.